بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ گونج بہت ہے، اصل کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو گونج ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 سے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور پہلی 6 آیات کا جو مضمون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر طے کیا، اور اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک وقت مقرر اللہ کے ہاں طے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زمین و آسمان میں معبود ہیں، تمہارا سر تمہارا جہر سب جانتے ہیں، تمہاری کمائی کو جانتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر ان کی حالت اعراض کی ہے، تو اس اعراض کے نتیجے میں انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جو ان کے پاس آیا، تو ان قریب ان باتوں کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، پچھلی نشست میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، کیا یہ بات دیکھتے نہیں ہیں؟ مکناہم فی الارض، جن کو زمین میں ایسا تمکن دیا ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا، اور ان پر آسمان کو خوب برسایا اور ان کے دامن میں اور ان کے زیر اختیار نہریں جاری فرما دی، اس کے باوجود انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور ان کے بعد کچھ اور قوموں کو پیدا کر دیا. 7ویں آیت جس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اور اس کی بعد آیات، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم آپ پر کتاب نازل فرما دیں فِي قِرْطَاسٍ، ایک منٹ، ابھی بھی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا؟ کچھ کیونکہ ابھی ایک منٹ کو بند کیجیے یہاں سے، یا تو سیل دوبارہ کیونکہ وہ نیا سیل تھا. نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی، لائٹ نہیں آ رہی، ایک منٹ، ہاں یہ لائٹ نہیں آ رہی، اسی وجہ سے کرتا ہے. اب لائٹ آئی ہے لیکن پھر غائب کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہل گئی. نہیں ابھی نہیں، اب ہے، اس وقت ہے، آن کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، اگر زیادہ مسئلہ کی تو بند کر دیں گے.
تو جو آیت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک کتاب اتار دیتے جو صحیفوں میں لکھی ہوتی، فی قرطاس، اور یہ اسے ہاتھ بھی لگا کر دیکھ لیتے تو کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی قرآن اس صورت کا بنیادی مضمون ہے۔ وہ بنیادی مضمون جاننے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے فرمایا تفہیم القرآن کے مقدمے میں، کہ اگر آپ قرآن مجید کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور اس فضا میں اور اس ماحول میں جینا چاہتے ہیں کہ جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آیات کو ان کے صحیح کانٹیکسٹ میں اور سبب نزول کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم بھی اس جد و جہد میں ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ آیت سورت کب نازل ہو رہی ہے؟ تقریباً سن 5-6 کے آس پاس یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین دیتے ہوئے، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہوئے تقریباً 4 سے 5 سال گزر چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم قرآن مجید ہی سے جانتے ہیں کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنی قوم کے حق میں ناصح اور امین ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی کی یہ خواہش نہیں تھی کہ اس کی قوم ہلاک ہو جائے۔ ہر نبی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی دوزخ میں داخل نہ ہونے پائے، سب ایمان لے آئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد اس طرح ہوا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اس غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر ڈالیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ اس بات کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں اور آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایک صحابی آئے، وہ فرماتے ہیں کہ سن 4 میں نے حج کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی طرف رخ کر رہے ہیں مینا کے میدان میں، اور کہہ کیا رہے ہیں، دعوت کیا دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، یہ بات کہہ دو۔ اور ایک صاحب ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی بات نہ ماننا، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ وہ آپ کا اپنا چچا جو ابو لہب ہے وہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تھے، اور ایک عام آدمی ہم جیسا بھی ایسی بات سنے اور اس کی عزت پر حملہ کیا جائے، اور وہ اپنے زمانے کا سب سے عاقل ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے عاقل انسان ہے، ان سے بڑھ کر، نبی سے بڑھ کر کوئی عاقل بھی نہیں ہوتا، عقل مند بھی نہیں ہوتا، ایسے شخص کو کہا جائے کہ یہ مجنون ہے، ایسے شخص کو کہا جائے کہ یہ دیوانہ ہے، تو یقیناً اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس کو ہم صحیح طریقے پر محسوس نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ہم بھی لوگوں کی خیر خواہی میں اسی طریقے پر دعوت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، اور پھر لوگ اس طرح کے جملے کسیں تو پھر محسوس ہوگا، اور اس پر صبر کرنا اور جواب میں کچھ نہ کہنا۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، جو یہ باتیں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اچھے طریقے پر انہیں چھوڑ دیجئے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی تھے، یقیناً تھے، تو ان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا ہوگا۔ جو نبی ہیں، اور یہ بھی ہمیں دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ لہذا کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، بھجتا ہے ان باتوں کی بنیاد پر جو یہ آپ کے حق میں کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے، بلکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ کے سامنے جھک جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اسی طریقے پر اگر آپ سورۃ المزمل کا شان نزول دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پکارا گیا؟ تو اس روایت میں یہ ہے کہ آپ ایک دن بہت غمگین حالت میں گھر تشریف لائے، اور آپ غمگین اس لیے تھے کہ آپ ایک مجلس میں گئے جو حرم میں لگی ہوئی تھی، اور آپ نے وہاں دعوت دینے کی کوشش کی تو لوگوں نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے، تو آپ کے دل پر جو گزری وہ گزری، آپ گھر تشریف لائے اور غم کی حالت میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہاں تک نازل ہوئی؟ فاصبر علی ما یقولون،
کہ یہ جو باتیں آپ کے حق میں کہہ رہے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. دوسری جگہ فرمایا کہ ان الساعة آتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، اچھے طریقے پر انہیں چھوڑیے. اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان واقعی لوگوں کی خیر خواہی میں انہیں دعوت دے رہا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو، اور پھر اسے یہ باتیں سننی پڑیں اور اس پر وہ صبر سے کام لے اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، بلکہ یہ باتیں سننے کے باوجود ان کا خیر خواہ ہو، اور پھر بھی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور بدلہ لینے کا موقع ملے تو بدلہ نہ لے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بھاری دن جو گزرا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق، وہ طائف کا میدان ہے. اور طائف جب آپ تشریف لے گئے اور 3 قبیلوں کے پاس گئے، 3 سرداروں کے پاس گئے، اور جو باتیں سنائی گئیں وہ آپ جانتے ہیں. یعنی اتنی سخت باتیں تھیں کہ وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی جو ان سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہی. اور پھر صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے کچھ بدماش قسم کے لوگ بھی لگا دیے جو آپ پر سنگ باری کر رہے تھے، اور آپ کے پاؤں جو ہیں وہ خون آلود ہو گئے. اور پھر آپ کو اختیار دیا گیا کہ ان پر پہاڑ گرا دیا جائے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، یقرئ علیک السلام، آپ کو سلام کہتا ہے. اور پھر اس پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان بستی والوں پر اخشبین، یہ 2 پہاڑوں کے نام ہے، وہ گرا دیے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو ایمان لائیں گے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے. اور واقعی اگر ہم اپنی حالت پہ غور کریں تو 2-4 باتیں سننے کے بعد ہم دوبارہ اس آدمی سے بات نہ کریں، اور ہم کہہ دیں کہ شاید اس پر تو اللہ کی پھٹکار ہے اور یہ ہدایت پر نہیں آئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دینے کے بعد بھی اپنی قوم کے حق میں مزید مہلت چاہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سیدنا نوح سے کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب ظالموں کے بارے میں سوال نہ کرنا، میرے سے بات نہ کرنا، یہ غرق کر دیے جائیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے خوشخبری دینے، اور اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. کہ جب ان کے پاس خوشخبری آ گئی اور ان سے خوف دور ہو گیا تو انہوں نے ہم سے جدال شروع کیا. ہم سے تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے فرشتوں سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں سیدنا ابراہیم ہم سے جدال کر رہے تھے. کیوں جدال کر رہے تھے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس وجہ سے کہ ابراہیم بہت زیادہ حلم رکھنے والے اور بہت نرم دل، اواہ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو یہ انبیاء علیہم السلام کا اسوہ ہے. تو انبیاء علیہم السلام کی اگر اس کیفیت کو آپ پیش نظر رکھیں کہ وہ اپنی قوم کی ہدایت کے کس درجے خیرخواہ اور حریص ہوتے تھے، اور یہ لفظ بھی حریص ہونا کوئی نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں مستعمل ہے. کیا فرمایا کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی اکثریت اے نبی چاہے آپ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کے نبی کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں کی ہدایت پر حریص تھے. اچھا، اب اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ جب آپ نے سن 4 میں پہلے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی؟ خفیہ دعوت نہیں تھی. کئی دفعہ ہم کہہ دیتے خفیہ بالکل نہیں تھی. ہاں، بس علل اعلان اس معنی میں کہ کسی مجمع میں کھڑے ہو کر آپ نے خطاب نہیں کیا، لیکن آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے اور اس دعوت کو خفیہ نہیں رکھ رہے تھے. لہذا قریش میں چرچا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں کھڑے ہو کر یہ گفتگو نہیں کی تھی. تو جب آیت نازل ہو گئی سورۃ الحجر کی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے، واشگاف اعلان کیجئے، اور جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور مشرکین سے اعراض کریں. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دعوت دینی شروع کی
تو شروع میں تو استہزاء کا سامنا کرنا پڑا، اور استہزاء کے بعد اس میں ایک چیز اضافی یہ ہو گئی کہ بھئی کوئی نشانی دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے، اور معجزہ بھی جو ہماری پسند کا ہو، وہ معجزہ جو حصی معجزہ ہو۔ تو لہذا قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ بارہا عجیب و غریب قسم کے مطالبے ہیں، بھئی زمین یہ جو ہے مکہ کی اس میں چشمے نکال دیں، تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، آپ کے کوئی باغات ہونے چاہیے کھجور اور انگوروں کے، اس میں آپ نہریں بھی جاری فرما دیں، او تسقط علینا کسفا کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ آسمان گرا دیں ہمارے اوپر، یا فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر لیں علی الاعلان، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، او ترقى فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک ایک کتاب وہاں سے لے کر نہ آئے، نَقْرَأُهُ، جس کو ہم پڑھ لیں۔ تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، کہ بھئی میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، میرے اختیار میں یہ کائنات میں تصرف نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے یہ معجزات اور کرامات اور حصی نشانیاں لے کر نہیں آ سکتا۔ لیکن ان کے مطالبے مستقل جاری تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریص ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور صحابہ بھی حریص ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ دل میں خیال کی حد تک یہ آ جاتا تھا کہ شاید اگر حصی معجزہ ان کے مطالبے پر دکھا دیا جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں، تو دکھا ہی کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو یقیناً یہ سوال یا یہ طلب کچھ اہل ایمان کے دل میں بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا پڑھیں گے ہم؟ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر ان کا اعراض اتنا بھاری ہے، تو اگر آپ کی استطاعت میں ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں اور ان کے لیے کوئی آیت لا سکتے ہیں تو لے آئیں، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع فرما دیتا، فلا تکونن من الجاہلین، تو جذباتی لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خواہش کچھ اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی کہ حصی معجزہ ان کے مطالبے پر دکھا دیا جائے تو حجت تمام ہو جائے شاید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ حجت تمام ہو چکی ہے دو چیزوں کی بنیاد پہ، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ موجود ہیں، اور قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، اور قرآن مجید معجزہ ہے جس کے ذریعے مشرکین مکہ کو چیلنج کر دیا گیا کہ اس صورت جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اگر تم نہیں لا سکتے تو بس یہی معجزہ ہے، اور اسی معجزے کی بنا پر تم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ اور حصی معجزہ نازل نہ کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حصی معجزے کا ظاہر نہ ہونا تمہارے حق میں رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارا اصل مسئلہ نشانی نہیں ہے، تم پر تو حجت تمام ہو چکی ہے، تم دل سے جان چکے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تم اس وقت محض عناد اور تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو، اور اگر نشانی دیکھ لی اور ایمان نہ لائے تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ آخری نبی کی جو امت ہے یا جو قوم ہے وہ اس طریقے پر نیست و نابود ہو جائے، بلکہ منظور یہی ہے کہ اس میں سے لوگ ایمان لاتے چلے جائیں گے اور ایک امت مسلمہ تشکیل پا جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہی ہوا کہ ان کے مطالبے پر حصی معجزہ نہ دکھایا جائے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سے معجزے ظاہر ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کے مطالبے پر نہیں دکھایا۔ ان کے مطالبے پر جو معجزہ ہے وہ بس قرآن مجید ہے، یعنی چیلنج کے ساتھ اسے پیش کر دیا گیا۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص ہیں، آپ کے اندر کتنی طلب اور تڑپ ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آئیں گے اگر ہم معجزہ دیکھ لیں حصی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر ہم آپ پر ان
کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ نازل کر دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ یہ جمع خاطر رکھیں کہ ایمان لانا اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا. اور آپ یہ بھی جمع خاطر رکھیے کہ آپ کے وجود سے اور قرآن مجید کی آیات جو نازل ہو رہی ہیں ان کے ذریعے ان پر حجت تمام ہو چکی ہے اور محض عناد اور تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں ان آیات کا پس منظر ہے کہ جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اور واقعی ہم اس پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں، جس جد و جہد میں آپ موجود ہیں اور جس طرح لوگوں کی ہدایت کے آپ حریص ہیں، اس طریقے پر ہم اپنی نفسیات اور کیفیات اور اخلاق بنانے کی کوشش نہ کریں تو محض ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آیات سمجھ نہیں آ سکتی. سید مودودی علیہ الرحمہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں یہی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بہت سی آیات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور یہ آیت پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم آپ پر کتاب نازل کر دیتے صحیفوں میں لکھی ہوئی اور ہاتھ بھی لگا لیتے تو کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے. تو ہمارے لیے تو ایک سمپل سی آیت ہے کہ بس جملہ شرطیہ ہے. صرف و نحو کے اعتبار سے غور کریں گے تو جملہ شرطیہ ہے، شرط اور جواب شرط ہے. اور باقی صرف کے اعتبار سے غور کریں گے تو بتا دیں گے کہ قرطاس کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے اور یہ اور وہ، اور ترجمہ کر کے فارغ ہو جائیں گے. تو بات نہیں بنے گی. بات اسی وقت بنے گی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے علم بردار بن کر ہر شخص کھڑا ہو، ہر شخص لوگوں کی ہدایت کے لیے داعی بننے کی کوشش کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، اپنے ارد گرد کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرے. جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک اس دنیا کو بدلے. اگر وہ اس جد و جہد میں شریک نہیں ہوتا تو پھر محض جو ہے وہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. آیت کا آپ کہیں صرفی، نحوی، بلاغی پہلو تو سمجھ میں آ جائے گا اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہ حال پیدا نہیں ہو سکے گا کہ جو حال پیدا ہونا چاہیے ان آیات کو پڑھ کر. تو یہ ہے. اب آپ ان آیات پہ غور کریں تو اس میں خطاب مشرکین مکہ سے نہیں ہے. یعنی مشرکین مکہ کو نہیں کہا جا رہا کہ اے مشرکین مکہ اگر تم پر کتاب نازل کر دی جائے تو تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ خطاب کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ مشرکین مکہ تو اصلاً جانتے ہیں کہ ہم نے ایمان لانا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اس لیے اگر آپ مفسرین کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ هذه الآیات لتسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع خاطر کے لیے ہے، آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے ہے کہ ایمان اللہ کے حکم سے لائیں گے. یہ معجزات، حسی معجزات جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بھی انہیں ایمان پر آمادہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ بھی بتا دی، اس کی وجہ بھی ان آیات میں بتا دی ہے. کیا ترجمہ ہے؟ غور کیجیے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر اتار دیتے کتاباً، کوئی کتاب، فی قرطاس، اور جیسا کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی کتاب کی صورت میں ہو، کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، تو کاغذوں میں لکھی ہوئی کوئی آیت صورت اتار دیتے، کتاب اتارتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر یہ کہتے. ٹھیک ہے، یعنی ہم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ صرف بلاغت سے سمجھ نہیں آتا قرآن مجید، لیکن بلاغت سے سمجھ آتا بھی ہے. یعنی اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ممد و معاون ہو جاتی. یہ جو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وضع الظاہر موضع المضمر، یعنی جہاں ضمیر آنی چاہیے، جہاں اس میں ظاہر نہیں آنا چاہیے وہاں اس میں ظاہر لے آئے. یعنی اگر ہم ان پر کتاب نازل کرتے اور یہ ہاتھ چھو بھی لیتے، اسے ہاتھ لگا کے دیکھ بھی لیتے، تو یہ لوگ کہتے، ہونا یہ چاہیے نا کیونکہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی، تو یہ لوگ کہہ دیتے لَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو یہاں یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے. تو یہاں الَّذِينَ كَفَرُوا جو اس میں موصول لے کر آئے ہیں، یہ ضمیر کی جگہ پہ آ گیا. یہ کس کی جگہ پہ آ گیا؟ ضمیر کی جگہ پہ. تو ضمیر کی جگہ پر اس میں موصول لانے کو بلاغت میں کیا کہتے ہیں؟ وضع الظاہر فی موضع المضمر. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے مختلف سیاق و سباق میں بہت سے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا فائدہ ہے؟ علماء نے کہا اس سے ان کے کفر اور نشانی دیکھ کر ایمان نہ لانے کی علت اور سبب کا بیان ہو گیا. یعنی لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ انکار کر چکے ہیں، یہ کافر ہیں،
پہچاننے کے باوجود انکار کر چکے ہیں، لہذا نشانی دیکھنے کے بعد یہ اس کو جادو ہی کہیں گے اس وجہ سے کہ یہ کافر ہے، اس وجہ سے کہ یہ کافر ہے۔ لقال الذین کفروا، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جو انکار کر چکے ہیں، جو انکار کر چکے ہیں، اس وجہ سے نہیں انکار کیا کہ ان کے پاس ادلہ اور دلائل کی کمی تھی، بلکہ دل کے یقین کے باوجود انکار کیا۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے اپنے نفوس یقین حاصل کر چکے تھے۔ کیوں انکار کر دیا؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم اور زیادتی اور تکبر کی وجہ سے۔ تو کفر کے اسباب تو اور ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ ہمارا کفر، ہمارے کفر کا سبب نشانی نہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقال الذین کفروا، یہ کفر کر چکے ہیں۔ کیوں کر چکے ہیں؟ وہ اسباب اور جگہوں پر مذکور ہیں۔ وہ بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ ہوائے نفس ہے، وہ تکبر ہے، وہ عناد ہے، وہ سرکشی ہے، وہ اپنے جیسے انسان کے سامنے سر نہ جھکانا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں۔ وہ اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنا ہے، وہ اپنی سیادت و قیادت کو برقرار رکھنا ہے، وہ اپنی ہوائے نفس پر چلنا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور کرتا چلا جائے، تو لہٰذا استہزاءً پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، تو وہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتا، تو پوچھ لینا کہ قیامت کب آئے گی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تو انسان کے بنیادی امراض تو کچھ اور ہیں۔ انسان کا بنیادی مرض تو غفلت ہے، انسان کا بنیادی مرض تو ہوائے نفس ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ لہذا یہ علت ہے ان کے کفر کی، اور کفر کا لغوی مطلب کیا؟ چھپا لینا۔ گویا انہوں نے اپنے اندر پیدا ہونے والے ایمان کو اپنی ہوائے نفس کی آندھیوں سے بجھا دیا ہے، لہذا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا جب تک ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، حسی معجزہ ان کے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرانی قوموں میں سنت بھی یہی رہی ہے کہ حسی معجزے کو دیکھنے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس وقت یہ منظور نہیں تھا۔ تو کیا فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ کتاب نازل کر دیتے صحیفوں میں، کاغذوں میں لکھی ہوئی، اور یہ اسے ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیتے، تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا ہے، جنہوں نے ایمان کو چھپا لیا ہے، جنہوں نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو، یہ تو جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر وقت ایک آخری جواب، لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ موجود رہتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ جادو ہے، یہ جادو ہے، اور جادو کی وجہ سے بہت سے لوگوں پر جو ہے وہ بات چل بھی جاتی تھی کہ بھئی جادو سب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ جادو ہے، اس نے بہن اور بھائی میں تفریق کر دی، میاں بیوی میں تفریق کر دی، والدین اور بچوں میں تفریق کر دی۔ دیکھو سب قریش مل جل کر رہ رہے تھے پیار محبت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھوٹ ڈال دی ہے، تو یہ جادو سا کوئی اثر ہے اس کے اندر، لہذا یہ جادو ہے، اس کی بات نہ مانو۔ یہ بھی ہے۔ اور اگر بالفرض حسی معجزہ نظر آ جائے تو کہہ دیں گے یہ تخیل ہے، یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ کیا فرمایا سورہ ہجر میں کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر ہم ان پر آسمان میں ایک دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ سارا دن چڑھتے رہتے اس پہ، تو کیا کہتے؟ انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر کچھ نشے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ انبیاء کو قوموں کا جواب تھا۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ان کو یہ حسی معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لائیں گے، اور آپ کے دل میں یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ شدید حریص ہیں ان کے ایمان کے۔ لہذا آپ دیکھیں جو شدید حریص شخص ہوتا ہے، جو شدید پیاسا ہے مثلا، اس کو شراب پانی کے طور پہ نظر آئے گا اور وہ یقین بھی کر لے گا۔ تو یہاں یہ تو خیر تھوڑا سا نیگیٹو سینس ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید حرص سے ایمان کی وجہ سے ہر وہ حربہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کے ایمان لانے کا کچھ بھی امکان ہو۔ تو تسلی دی جا رہی ہے آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ رعد میں اہل ایمان کو یہ تسلی دی گئی ہے، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا اہل ایمان کو ابھی یہ
جمع خاطر نصیب نہیں ہوا، یہ یقین نصیب نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو یہ کیوں ہے؟ دیکھا اس میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آیات ہم نہیں سمجھ سکتے اگر ہمارے دل میں پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کی طلب اور تڑپ نہ ہو. تو ہمیں سمجھ کیسے آئے گی آیت کہ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. یہ آیت سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک اہل ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی جو حالت تھی وہ ہم اپنے اوپر طاری نہ کریں. تو ان کی حالت کیا تھی کہ کوئی شخص جہنم میں داخلے سے جنت میں داخلے سے رہ نہ جائے. یہ ان کی شدید طلب تھی اور یہ شدید تڑپ تھی اور یہ خواہش تھی. جہنم واصل کرنے کی خواہشیں ان کے اندر نہیں تھی کہ فلاں اچھا ہوا جہنم واصل ہو گیا. تو کسی کو جہنم واصل نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ بہرحال اگر ہمارا اس طرح کا مزاج ہو جاتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جائیں اور ان سب کو جو ہے وہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے اور یہ اور وہ، تو ابھی ہمارے اندر وہ مزاج نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا. تو ان کا مزاج بالکل یہ نہیں تھا. ان کا مزاج یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ان لوگوں کو ہدایت مل جائے اور کسی طریقے پر یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. ہمارے ہاں کس طرح کے طرز عمل پیدا ہوئے؟ بالکل برعکس قسم کے. یعنی یہ ایک واقعہ جو ہے وہ ایک عالم سے سنا اور ایک اور صاحب کا انہوں نے بتایا کہ ایک انگریز شخص جو ہے وہ مسلمان ہونے کا اس کا ارادہ ہوا اور اس کی عمر جو ہے وہ 70-72 سال ہو گئی تھی. تو اس نے یقیناً کچھ لہو و لعب میں اور شہوات میں زندگی گزاری ہوگی. تو وہ مصر آیا، کیونکہ جب لوگوں کا مسلمان ہونے کا ارادہ ہوتا ہے تو مصر جو ہے وہ بہرحال ایک جگہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں علم بھی ہے اور یقیناً ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. تو وہاں کسی وہ عالم کے ہتھے چڑھا تو اس نے پوچھا کہ میرے ایمان لانے کا کوئی ہے صورتحال، یعنی بن سکتی ہے اسلام لا سکتا ہوں میں؟ تو اس نے کہا نہیں، کوئی امکان نہیں، یعنی تم اسلام نہیں لا سکتے، تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے. اس کو بڑا تم نہیں جانتا تھا اسلام کے بارے میں. بہت افسوس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس طریقے پر دروازہ بند ہو گیا. تو وہ ٹھیک ہے، اس نے کہا دروازہ بند ہو چکا ہے تو کیا کریں. پھر وہ کسی اور عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں مان لا سکتے، آپ اہلاً و سہلاً مرحبا، تشریف لائیے، مسلمان ہو جائیے. تو اس نے کہا کہ ایک صاحب سے میری پہلے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ تم اس عمر میں ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا وقت گزر گیا. تو ان صاحب نے جب ان سے پوچھا، رابطہ کیا، اچھا کون صاحب ہے بتایا، تو رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ تھا کہ اس نے 70 سال جو ہے لہو و لعب اور لذتوں میں زندگی گزاری ہے اور اب یہ آخری عمر میں پہنچ کر مسلمان ہو کر جنت میں بھی جانا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کو جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ بھی موجود ہے. یعنی اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کافروں کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہاں اور نگاہ ہے، وہاں کافروں کو اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مزے کر رہے ہیں دنیا میں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ مزے کر رہے ہیں، یہ عیش میں ہے، اور اب یہ مسلمان ہو کے آخرت میں بھی عیش کر لیں، تو لہٰذا یہ دو عیش ان پر جمع نہیں ہونے دینے. تو آپ دیکھیے اس میں کتنے خلل ہیں، یعنی مفاہیم کے اندر کتنے خلل پیدا ہو گئے کہ بھئی ہم کافروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عیش کر رہے ہیں. گویا ہمارے ہاں عیش کا تصور یہ ہوا کہ خدا پر ایمان لائے بغیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم کیے بغیر اور اللہ کا قرب حاصل کیے بغیر اور اللہ سے مناجات کے بغیر بھی عیش اور لذتیں اور سکون حاصل ہو سکتا ہے. تو لہذا ہم نے ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا. کس نگاہ سے دیکھا؟ حسرت، شفقت کی نگاہ سے نہیں، رحمت کی نگاہ سے نہیں، حسرت کی نگاہ سے. حسرت کی نگاہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. یہ تو دنیا میں بہت عیش کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہر قسم کی لذتیں موجود ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، چلو ہم جنت میں لے لیں گے، ہم جنت میں ہمیں تو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا کہ اصل شے تو ان کو مل ہی نہیں سکی. یہ بیچارے کن کھکیڑوں میں جو ہے وہ پھنس گئے اور یہ اصل سکون اور اطمینان تو حاصل ہی نہ کر سکے. کاش کہ ان کو اصل اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے. اور اس نظر کا جو آپ کہیں حاصل یہ تھا کہ ہم نے بھی گویا خدا سے تعلق کی لذت کو کبھی نہیں پہچانا. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی لذت کو پہچان چکے ہوتے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے متعلق جو دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو اس نگاہ سے نہ دیکھتے کہ یہ تو مزوں میں ہے اور ہم بیچارے مزے میں نہیں ہیں. بلکہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ان لوگوں کا قول کیا تھا کہ بھئی اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس کیفیت میں اور اللہ سے ہمارے تعلق کا کیا لطف اور سرور اور کیف ہے تو بادشاہ تلواریں لے کر ہم سے قتال پر آمادہ ہو جائے ہمارے دل کی اس حالت کو چھیننے کے لیے، کیونکہ انہیں وہ نصیب نہیں ہے. تو
تو یہ کیفیات ان بزرگوں کی، ان اللہ کے اولیاء کی تھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی تعلق رکھتے تھے، تو وہ دنیا میں کسی کافر کو اس کے ظاہری عیش و عشرت کی وجہ سے حسرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ افسوس اور رحمت کی نگاہ سے کہ یہ بیچارہ کہاں رہ گیا، یہ بیچارہ کہاں رہ گیا، اس کو حقیقی لذت اور حقیقی سکون جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی مناجات اور اللہ کے قرب میں ہے وہ اسے حاصل نہ ہو سکے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا حال بن چکا ہو وہ کیا کافروں کو اس حسرت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، حسد کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ اور حسد کی نگاہ ہے ہمارے اندر بحیثیت مجموعی قومی سطح پر۔ اب امریکہ یا کسی اور جگہ کوئی آفت آ جائے تو ہم بڑے خوش اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں، چلو ان کو لگ پتہ گیا، یعنی ان کو دیکھو اب یہ کرونا ہی آ گیا مثلا، تو ان کو کافی کچھ پتہ چل گیا اور یہ جو ہے وہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی اور ایسا اور ایسا۔ تو ہمارے اندر کیا ہے، یعنی اصل میں حسد تھا نا، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے، چلو ان کو کوئی مار تو پڑی نا، کوئی طوفان آئے ان کے اوپر، کوئی زلزلہ آئے، کوئی جو ہے وہ آسمان سے بجلی گرے اور کوئی بیماریاں پھیل جائیں اور ان کو سزا ملے۔ تو یہ تو انبیاء کی نگاہ نہیں ہے، اس لحاظ اس طرح تو انبیاء نہیں دیکھتے تھے۔ انبیاء تو ان کے لیے خیر کے طالب تھے، ان کی ہدایت چاہتے تھے، اور عیش و عشرت میں ہونے کی وجہ سے حسد نہیں پیدا ہوتا تھا۔ حسد تو اس شے کے لیے پیدا ہوتا ہے جس کو انسان کمال سمجھتا ہے، یعنی میں ایک صفت کو بہت بڑی صفت سمجھتا ہوں، صفت کمال، وہ آپ کے اندر ہے اور میرے اندر نہیں تو شاید حسد پیدا ہو جائے۔ لیکن جس صفت کو میں صفت کمال سمجھتا ہی نہیں، میرے خیال میں وہ شے ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پہ میں حسد کیوں کروں گا؟ میرے ہاتھ میں ہیرا ہے، آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، میں آپ سے حسد شروع کر دوں گا کہ آپ کی کنکریاں میرے پاس نہیں ہیں، بلکہ میں تو افسوس کروں گا کہ اس کو میں ایک ہیرا دے دوں، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو جو ہیرے کی تھیلی بھری ہوئی ہے تو ایک اس کو بھی دے دیتا ہوں۔ کجا یہ کہ میں اس کی کنکروں کو اور پتھروں کو اور کوئلے کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھوں۔ تو کب انسان اس طرح دیکھتا ہے؟ جب اس سے گویا اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے بحیثیت مسلمان واقعی ہمیں اس کا احساس ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے، تو پھر للچائی ہوئی نگاہیں جو ہے وہ اٹھ ہی نہیں سکتی کفار کی طرف سے مراد ان کی لذتوں کی طرف۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرما دیا، لہذا فا کا مطلب ہے لہذا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، تو اپنی نگاہوں کو اس مال و متاع کی طرف نہ اٹھائیے کہ جو ہم نے کفار کو دی ہوئی ہیں۔ کیوں نہ اٹھائیے؟ اس لیے کہ آپ کو کیا دے دیا گیا؟ قرآن عظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور لا تمدن عینیک، تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ جس کو قرآن ملا ہے، قرآن کے ذریعے اگر اس نے اللہ سے مناجات کی ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ہے اور اسے قرآن کی قدر و قیمت کا احساس ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کنکروں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے؟ تو یہ مفہوم ہے، بلکہ اسی مفہوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ من اوتی القرآن وظن ان احدا اغنى منه فقد حقر ما عظم اللہ، جس کو قرآن دیا گیا اور اس کا خیال بھی یہ ہوا کہ کوئی اس سے بڑھ کر غنی ہو سکتا ہے، تو اس نے اللہ کی معظم شے کی تحقیر کی، اسے حقارت سے دیکھا۔ تو انبیاء کا یہ مزاج پیدا کیے بغیر کفار کو دعوت دینے کا بھی مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ مزاج پیدا کیے بغیر انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھنے کا بھی کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اگر یہ نگاہ پیدا نہیں ہوگی تو کفار کو رحمت کی نگاہ سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رحمت کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ کاش ان کو وہ حاصل ہو جائے کہ جو ہمیں حاصل ہے، یہ نہیں کہ کاش ہمیں وہ حاصل ہو جائے جو انہیں حاصل ہے۔ تو یہ نگاہ کیا ہے؟ یہ لالچ کی نگاہ ہے، یہ حرص کی نگاہ ہے، یہ حسد کی نگاہ ہے، یہ دنیا پرستی کی نگاہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت نہیں پائی۔ اگر وہ ایمان کی حلاوت پا چکا ہوتا تو ان کی اس زندگی کو معیشت زنکہ کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا، اسے یہ نہ سمجھ میں آتا کہ یہ لذتوں کی دنیا ہے، اسے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو سخت زندگی ہے، یہ تو بری زندگی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا اسے تو بڑی مشکل سے زندگی جینے کو ملے گی، مشکل زندگی جینے کو ملے گی، اسے سخت حالات میں جینا پڑے گا جو میری یاد سے اعراض کرے گا۔ اور بہت سے علماء نے کہا کہ یہاں عذاب قبر بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بہت سے علماء نے کہا کہ معیشت زنکہ سے مراد دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے بعد قیامت کا کیا بیان آیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اعما، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعما، کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو بڑا دیکھنے والا تھا. قال کذالک، یہ اس طرح ہوا کہ اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں انہیں تم بھول گئے، آج تمہیں بھلا دیا گیا. وکذالک، اسی طرح آج تمہیں بھلا دیا جائے گا. تو یہ نگاہ جب اس پس منظر میں اور یہ حالت پیدا کر کے اگر اللہ چاہے ہماری پیدا ہو جائے اور پھر ہم دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس میں کوئی حسد کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. اس میں خالص دینے کی نیت ہوگی، لینے کی کوئی نیت نہیں ہوگی کہ ہم بھی ان سے کچھ لے لیں، ہمیں بھی کوئی دنیاوی مفادات مل جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ اس کا پس منظر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ خواہش بڑی صحیح ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حصی معجزے کے جو مطالبہ ہے اس کو دکھانے کے نتیجے میں یہ مسلمان نہیں ہوں گے. ان کے مزید مطالبوں میں سے ایک مطالبہ کیا تھا؟ فرشتہ نازل ہو جائے. جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی پڑھی تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک کیوں نہیں اترتا، کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا. کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فرشتہ اتار دیا تو معاملہ چکا دیا گیا، چکا دیا جائے گا. کیوں؟ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، ہم فرشتوں کو حق دے کر اتارتے ہیں، یعنی وہ عذاب لے کر آتے ہیں پھر، اور اگر عذاب لے کر وہ آ گئے تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتے نظر آ جائیں، اس دن کفار کے لیے، مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے ہے کوئی پناہ کی جگہ، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ جہاں ہم اپنے آپ کو بچا لیں. تو فرشتے کا اترنا عذاب لے کر ہوگا، اور جب عذاب آ جائے گا تو مہلت نہیں ملے گی. اچھا، فرشتہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ انہیں ایک اعتراض تھا، اور وہ اعتراض بھی اصل میں ان کے عناد اور تکبر کی وجہ سے تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک اپنے جیسے انسان کو نہیں ہم مان سکتے. انزل علیہ الذکر من بیننا، یعنی بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو قابل تعجب بات محسوس ہو رہی ہے فرشتوں کو، اصلاً یہ مشرکین کو اصلاً یہ انسانوں کے لیے قابل شرف بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف جو انسان بھیجا وہ انہی میں سے ہے، کیونکہ اسے اسوہ بنانا تھا، اس نے ان کی زبان میں اس سے بات چیت کرنی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی زندگی نمونے کے طور پہ انسانوں کے لیے محفوظ کر دی جائے گی. تو یہ فرشتے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ فرشتے کے ساتھ ممکن نہیں ہے. لہذا فرمایا اگر بالفرض ہم فرشتہ اتارتے تو انسانی شکل میں ہوتا وہ، اور جس دھوکے میں یہ پڑے ہوئے ہیں وہی دھوکہ ان پر مزید چڑھ جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے آپ سے کہا کہ اس کا اعلان فرما دیجئے کہ میں انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فارق بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو دیکھیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید درجے کی ایک محبت اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ ہم جیسے ہیں بہت اعتبارات سے. آپ انسان ہیں، اور آپ نے انسان ہوتے ہوئے تمام مشقتیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں. آپ کے اوپر وہ سارے حالات آئے ہیں جو کسی بھی مصیبت زدہ انسان پر آ سکتے ہیں. تبھی تو آپ سے ہمارا تعلق ہے، اسی لیے تو آپ بنے ہیں، اس لیے بنے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ایک پردے میں ہے، غیب میں ہے، اور ہمارے اندر اللہ کے لیے محبت کی ایک وہ جو آپ کہیں سپارک رکھا گیا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو بغیر دیکھے بھی مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ اپنی پہچان کا وسیلہ ایک بشر کو بنایا ہے، اور اس بشر ہی کی محبت کو خدا کی محبت قرار دے دیا ہے، اس وجہ سے کہ انسانی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ انسانی جنس ہی میں سے ہوتے ہیں. لہذا کئی دفعہ محسوس کریں گے کہ شاید میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسول اللہ کی ہے. ایسا نہیں ہوتا.
رسول اللہ کی جتنی بھی محبت ہے آپ ہمارے دلوں میں، وہ سب اللہ کی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبت میں کوئی امتیاز نہیں رکھا کہ آپ کہہ سکیں کہ ہم کئی دفعہ رسول اللہ کی محبت اتنی محسوس ہوتی ہے، اور کئی دفعہ انسان کا مکے میں اتنا دل نہیں لگتا جتنا اس کا دل جو ہے وہ مدینہ میں لگتا ہے، تو کہیں یہ کوئی محبت میں شرک نہیں ہو رہا؟ تو علماء نے کہا محبت میں شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے راہ نجات ہیں، تو آپ اس لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، اور اللہ کا رسول بنانا محبت کا باعث ہوا، تو آپ جتنی بھی اللہ کے نبی سے ٹوٹ کر محبت کریں وہ اللہ کے ساتھ محبت میں شرک نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ محبت میں شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی کی فرع ہے، اسی کا جز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی طرف جو ایک لپک اور تڑپ اور جذب ہے ہمارے دلوں میں، وہ اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف مڑنے کے لیے ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہمارا ایک ہم جنس پیغمبر بھیجا کہ جس کی طرف ہم مائل ہوں، جس کو ہم اپنا اسوہ بنائیں، جس کی ہم اتباع کریں، جس سے ٹوٹ کر محبت کریں، وہ محبت جو عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم کی وجہ سے ہے، اور پھر اسی کے اسوے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اسوے کو بھی اسوہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں۔ اسوہ اس کو اسوہ کہتے ہیں کہ جس کی آپ پیروی کر سکیں مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں۔ اسوے کا لغوی معنی یہی ہے، یعنی اسوہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے آپ کو تسلی اور عصا حاصل ہو جائے، مواسات حاصل ہو جائے پریشانی میں۔ اسوے کا بھی عربی میں جو روٹ ورڈ ہے، اور اسی طرح مواسات نہیں بولتے فلاں کی مواسات، غم گساری کرنا، تو غم گساری یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، ایک ہی روٹ ورڈ ہے۔ تو عصا جو ہے جیسے افسوس، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ اسوہ کا مادہ کیا ہے؟ حمزہ سین اور حرف علت۔ تو کیا ہے اس میں مفہوم؟ دیکھیں اسوہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس پر ہر وہ مصیبت آئی ہو کہ جو مصیبت کسی بشر پہ آ سکتی ہے، لہذا ہر پریشانی اور مصیبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اس لیے ہیں کہ جو بھی مصیبت کسی پر آئے گی اس کے مانند یا وہی مصیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہوگی، لہذا اللہ کے نبی اسوہ ہیں۔ تو یہ بشر ہونے کے سارے فوائد ہیں۔ کوئی بھی تکلیف آپ فرض ہی نہیں کر سکتے، چاہے وہ مال میں ہو یا جان میں ہو یا رشتہ داروں میں ہو یا اقارب میں ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گزری ہو۔ یعنی آپ دیکھیں یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیم بچے ہوتے ہیں، دونوں والدین سے یتیم، آپ 6 سال 5 سال کی عمر میں دونوں والدین سے یتیم ہے۔ بچپن میں مزدوری کے کوئی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں مزدوری کی ہے، اپنے سے بڑے لوگوں کی کفالت کی ہے مزدوری کر کے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے، چاہے وہ فقر و فاقہ ہو، چاہے وہ مرض ہو، چاہے کسی پر جادو کیا گیا ہو، چاہے کسی کے عزیز اقارب کو شہید کیا گیا ہو، چاہے اپنے بچوں، تمام بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تمام بچوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دفنایا ہے، اور ازواج مطہرات میں سے بھی جو سب سے زیادہ آپ کی محبوبہ تھیں وہ آپ کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو تمام امہات المؤمنین میں سب سے افضل بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر محبت بھی کیا، اور اس سے بڑھ کر چلے جائیے کہ کسی کی عزت اور شرف پہ حملہ کیا گیا ہو تو وہ بھی کیا گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور فاقے، اور جیسے فقر و فاقہ ہے تو وہ تو آپ کا اختیاری تھا، اور کئی مہینے چولہا نہیں جل رہا، اور اسودین پر اور پانی پر اور کھجور پر گزارا ہو رہا ہے، اور حلیب پر گزارا ہو رہا ہے، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو مقروض تھے۔ آپ نے مقروض سے مراد یہ ہے کہ زرہ رکھوائی ہوئی تھی کسی کے پاس چند سا شعیر، جو کے آٹے کے عوض، تو اس طریقے پر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ تو کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی تو محل میں رہتے تھے مثلا، اور میں تو جھونپڑی میں رہتا ہوں، میرے لیے اللہ کے نبی کیا اسوہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی سب کے لیے اسوہ ہے، اغنیاء کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک مجلس میں اتنا مال لایا گیا ہے ہدیتاً، جو آپ نے صبح ہونے سے پہلے ہی تقسیم کر دیا، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے سلام پھیرا اور تیزی سے
اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ رات جو تقسیم کیا تھا اس میں سے 1 دینار یا درہم گھر میں پڑا رہ گیا تھا. تو آپ نماز پڑھتے ہی آپ کو خیال آیا, سب سے پہلے آپ نے وہ صدقہ کیا اور پھر واپس تشریف لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے. یہ کسی شخصیت میں نہیں ہے. یعنی آپ اگر تلاش کرنا شروع کر دیں تو جو جامعیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ ہر شخص کے لیے چاہے وہ کتنے ہی شاکلہ الگ الگ کیوں نہ رکھتا ہو اس کے لیے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا. سیدنا عمر کا شاکلہ اور ہے, سیدنا ابو بکر کا اور ہے, ابو ذر غفاری کا اور شاکلہ ہے, سیدنا عثمان کا اور ہے, معاذ بن جبل کا اور ہے, سیدنا علی کا اور ہے. لیکن یہ سب لے کہاں سے رہے؟ اپنے اپنے شاکلوں میں اور اپنی اپنی فطرت میں سب کمال کو پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پکڑنے کی وجہ سے. تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ ملک نہیں تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَك. ایک تو یہ کہ ان پر فرشتہ ہے, دوسری جگہ یہ تھا کہ فرشتہ ہی رسول بنا کر, فرشتہ رسول ہو, بشر کو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, بشر کو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ ان کی بات تھی جو بڑی فضول سی ہے. تو اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس یہ بتا دو کہ جب فرشتے آئیں گے نا تو عذاب لے کر آئیں گے. اور وہ آئے پھر عذاب لے کے. کب عذاب لے کر آئے؟ میدان بدر میں. میدان بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا اور بعض مشرکین نے بھی دیکھا انہیں, اور وہ انسانی شکل میں تھے. سیدنا عباس جو ہے وہ بہت لمبے چوڑے انسان تھا اور مطلب زبردست قسم کے. تو انہیں ایک چھوٹے سے صحابی جن کا قد بہت چھوٹا تھا تو وہ گرفتار کر کے لا رہے ہیں. تو سب نے دیکھا عباس کو کہ یہ ساتھ ان کے ساتھ یہ اتنا سا ہے, تو سب نے مذاق اڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. ہم نے فرمایا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ اس بندے نے تمہیں جو ہے وہ گھیر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مجھے کر سکتے ہیں, مجھے تو جس نے گرفتار کیا وہ یہ تھا اور وہ مجھے اب کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں پتہ چلا کہ فرشتے تو خیر یقینی بات ہے. پتہ کیا چلا؟ یقینی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میدان بدر میں فرشتے 3,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں جنہوں نے اہل ایمان کی مدد کی ہے. تو فرشتے اترے ہیں, لیکن کب اترے ہیں؟ یہ حکم لے کے کہ کیا فرمایا تھا سورہ اس میں کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. یہ حکم لے کر نازل ہوئے تھے کہ فرشتوں کو کہا کہ گردنوں کے اوپر جو ہے وہ جا کر ان کے وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر تلوار سے وار کرو. تو ان سب کو کھیت کر دی. تو یہ فرشتے نازل ہوئے میدان بدر میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اگر فرشتے اتار دیے گئے تو معاملہ ہی چکا دیا جائے گا ان کا اور پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی. آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں, آئندہ مزید اللہ نے چاہا تو. پچھلی دفعہ جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ ہم نے یہ مختصر کچھ احکام جو ہے نا وضو کے اور اس طرح ترتیب سے شروع کیے تھے تاکہ وہ بھی ہمارے علم میں آتے رہیں. تو اس سے مطلب ضروری ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ بنیادی مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو وضو ہے جس کو طہارت کہتے ہیں اس کے 4 فرائض ہیں, اور وہ 4 فرائض کیا تھے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں, سورہ مائدہ کے نساء ہے, سورہ نساء مائدہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو یہ 3 اعضاء کو دھونا ہے اور ایک عضو کا مسح ہے. یہ وضو کا فرض ہے. جس نے یہ کیا اس کا وضو ہو گیا. وہ کیا ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں دونوں کوہنی تک, یعنی کوہنی بھی شامل ہے اس میں, اور اسی طریقے پر آپ نے منہ دھونا ہے. اور منہ کیا ہے؟ پیشانی کے اوپر والے حصے سے لے کے یہ جو ذقن ہے, یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں تھوڑی, اس کے نیچے تک یہاں یہ, اور کان کی لو سے لے کر ادھر سے لے کے ادھر تک یہ وجہ ہے جس کو دھونا ضروری ہے. 1 دفعہ دھو لیا جائے گا مکمل فرض ادا ہو جائے گا. 3 دفعہ دھونا ہم ابھی پڑھیں گے سنت ہے. اور پاؤں کو دھونا فرض ہے. کہاں تک فرض ہے؟ ٹخنے تک, اور ٹخنا اس میں شامل ہے. اور چوتھا فرض کیا ہے کہ سر کا مسح کیا جائے, اور منیمم سر کا مسح جس سے فرض ادا ہو جائے گا وہ 1/4 سر کا ہے. اصل سنت تو یہی ہے کہ پورا کیا جائے جس طرح آپ سب لوگ کرتے ہیں,
لیکن فرض کیا ہے؟ 1/4 سر پہ اگر ہاتھ یوں رکھ لیا جائے گا تو اس سے گیلا ہاتھ تو اس سے مسح ہو جائے گا. یہ فرائض ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت کم ہے یا کوئی نماز رہ رہی ہے یا وقت نکلا چلا جا رہا ہے اور وہ اگر تمام سنتوں اور نوافل یا مستحبات کے ساتھ وضو کرتا ہے تو وقت ہی نکل جائے تو اس نے غلط کیا نا. اس نے سنت کو فرض پر ترجیح دے دی. ترجیح کیسے دے دی کہ اس لمبے وضو کی وجہ سے اس نے فرض نکال دیا اپنا اور نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. تو ایسے وقت میں وضو اس طرح کیا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہذا نیت کے بغیر بھی اگر یہ اعضاء دھل گئے وضو ہو جائے گا انسان کا. یعنی انسان چلتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو، یا بارش ہوگی مثلا، بارش میں تیز بارش ہے اور جو وضو کے فرائض ہیں یہ 4 یہ پورے ہو جاتے ہیں. تو اب وہ مسجد میں پہنچا ہے، اس کی نیت نہیں تھی مثلا کہ میں وضو کروں، لیکن اس کا وضو ہو گیا، اب وہ جا کر نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح غسل بھی یہی ہے، غسل میں بھی نیت ضروری نہیں ہے. کوئی شخص جا رہا ہے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، کسی نے اس کو دھکا مارا اور وہ سمندر میں اس نے دریا میں ڈبکی لگائی اور باہر نکلا اور منہ اور ناک میں بھی پانی اس کا چلا گیا ہے، کیونکہ غسل میں یہ 2 بھی فرائض ہیں، تو بس اس کا غسل بھی ہو گیا، اس کا غسل بھی ہو گیا. تو بہرحال یہ فرائض تھے. پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ان کے شاگردوں کی ترتیب، تو اس میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی. تو جو امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں ان کو شیخین کہتے ہیں، صاحبین کہتے ہیں، پھر وہی غلطی کرنے لگا تھا، صاحبین ہیں. امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف جو ہیں وہ شیخین ہیں، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام محمد جو ہیں وہ طرفین ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. سنن الطہارہ، طہارت یعنی وضو کی. اس کو طہارت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو نجاست ہوتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نجاست 2 قسم کی ہے. ایک ہے نجاست حکمی اور ایک ہے نجاست حقیقی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح طہارت بھی 2 قسم کی، ایک طہارت حکمی اور ایک طہارت حقیقی. نجاست حقیقی کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ پہ نجاست لگ جائے، ٹھیک ہے، تو نجاست لگی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، اس کو دھونا ضروری ہے، تو یہ نجاست حقیقی ہے کیونکہ یہاں نجاست لگی ہوئی ہے. نجاست حکمی یہ ہے کہ پورا جسم پاک صاف ہے لیکن وہ باوضو نہیں ہے، تو وہ نجس ہے حکمن، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا جسم نجس نہیں ہے، لیکن وہ نجاست کون سی ہے؟ حکمی. کوئی شخص حالت جنابت میں ہے، چاہے وہ کہیں اگر ناپاکی ہے وہ دھو بھی لے تب بھی وہ حکمن کیا ہے؟ نجس ہے. تو اب طہارت کر کے اس حدث کو، اس نجاست حکمی کو دور کرنا ہے. اگر وہ نجاست حکمی حدث اصغر والی ہوئی، حدث اصغر کیا ہے؟ جس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ وضو کریں گے. اور اگر وہ نجاست حدث اکبر والی ہوئی، حدث اکبر کون سا ہوتا ہے؟ غسل، تو اس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، اور وہ انشاءاللہ احکام ہم آگے پڑھیں گے. تو آج سنتیں ہیں غسل کی. کہتے ہیں غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء، کہہ رہے ہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں وضو کے برتن میں یا وضو کے حوض میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. یعنی جس طریقے پر پہلے جو ہے وہ کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے، تالاب بڑا سارا، کہ جس سے وضو کیا جائے، تو اگر ہاتھوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اور انسان کو معلوم نہ ہو تو تب تو یہ سنت ہے. اور اگر نجاست لگی ہوئی ہے پھر فرض ہے. سمجھا رہی؟ پھر تو ڈال نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھیے. یہ سنت کب بنے گی؟ جب اس بظاہر کوئی نجاست نہیں ہے، سو کر اٹھا ہے وہ رات کو، تو اس کے بعد اس نے ہاتھ دھونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں. 3 دفعہ ہاتھ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت. اور یہ سنت کب ہے؟ جب نجاست لگی ہوئی نہیں ہے. اگر لگی ہوئی ہے پھر تو یہ فرض ہے. تو غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء وتسمیۃ اللہ تعالی، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا جو ہے وہ سنت ہے. وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا کوئی وضو نہیں ہے، یعنی اس کا وضو کامل نہیں ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا. تو بسم اللہ پڑھنا یا سبحان اللہ، کوئی بھی الفاظ جس میں اللہ کا ذکر ہو، تسمیت اللہ، اس سے وہ سنت ادا ہو جائے گی. تو اللہ کا نام لیا جائے وضو کرنے سے پہلے، یہ بھی سنت ہے. والسواک، اور مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسند احمد کی روایت میں کہ صلاۃ مع السواک افضل من صلاۃ بغیر سواک ب70 درجہ.
سمجھا رہی؟ 70 صلات زیادہ فضیلت ہے اس نماز کو کہ جو مسواک کے ساتھ کی جائے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے ساتھ ہے۔ فقہ حنفی میں مسواک سنت ہے، نماز کی نہیں، وضو کی۔ نماز کس کی سنت ہے؟ سواک، وضو کی۔ یعنی وضو کے وقت آپ نے سواک کر لیا ہے تو وہ جو حدیث میں آتا ہے نا ہر نماز کے وقت، اس سے مراد وضو ہے۔ تو وضو کے وقت آپ نے سواک کر لیا تو اب نماز کے وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کر لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن سنت کس وقت کی ہے؟ وضو کے وقت۔ وضو کے وقت آپ نے سواک کر لی تو بس وہ کافی ہے۔ اور سواک میں سواک تو ہے عمل، ایک ہے مسواک مسنون، اس کا آلہ ہونا، تو وہ وہی ہے جو مسنون آلہ ہوتا ہے، اس کا خاص ایک اتنی ہونی چاہیے، اس کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو پکڑ کے کرنے کا بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ یعنی جو ہے وہ قلم ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، قلم ہے، ذرا دکھانا ہے، یعنی ایک ہاتھ جتنا ہے نا آپ کا اتنی ہونی چاہیے، ہاں، اور اس میں جو ہے جو ہاں اس طریقے پر پکڑا جائے گا اسے، اس طریقے پر، اور پکڑ کے اوپر سے نیچے مسواک کیا جائے گا۔ یعنی یہ اس کا طریقہ ہے جو فقہائے احناف نے مسنون طریقہ بیان کیا ہے کہ مسواک کو خاص طریقے پر پکڑا جائے گا، خاص اس کی لینتھ ہوگی وہ آپ کے اس طریقے پر، اور اس میں ہاں اس طریقے پر یوں پکڑ کے مسواک کی جائے گی۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ بھاری نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت سواک کا حکم دیتا، لیکن میں نے حکم کیوں نہیں دیا؟ بھاری نہ پڑ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چاہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے موقع پر سواک، اور سواک کے اور بھی بہت سے مسنون اوقات ہیں، مثال کے طور پہ تلاوت کرنے سے پہلے، اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے سے پہلے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس سے پہلے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مسنون اوقات ہیں مسواک کے۔ تو فرمایا والمضمضۃ، کلی کرنا، یہ سنت ہے وضو کی۔ اسی طریقے پر استنشاق، استنشاق کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جو فقہ حنفی میں طریقہ بتایا گیا سنت کا وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ کے لیے پانی الگ الگ لیا جائے، ہر دفعہ کے لیے، یعنی آپ نے کلی کی ہے، اس کے بعد نئے پانی سے کلی کی ہے، پھر نئے پانی سے کلی کی ہے، یہ اسی طرح ناک میں ڈالنے کا سب تین الگ پانی سے تین دفعہ کرنا، یہ سنت ہے۔ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، اس طریقے پر ڈال کے یہاں سے مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے۔ اچھا، داڑھی میں خلال کرنا کب سنت ہے؟ جب داڑھی ہو کثیف، ٹھیک ہے، گھنی داڑھی ہو تو تب خلال کرنا سنت ہے، اس لیے کہ جو گھنی داڑھی ہے اس میں نیچے سے دھونا، یعنی نیچے تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو بس سنت کیا ہے کہ ہلکا سا خلال کر لے۔ لیکن اگر داڑھی خفیف ہو، جیسے مثال کے طور پہ یہ داڑھی ہے، اگر یہ خفیف ہے تو پھر خلال کرنا فرض ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یعنی خلال کرنا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ جو خفیف داڑھی ہے، خفیف داڑھی کی تعریف کیا ہے؟ جس میں سے کھال نظر آ رہی ہے، اندر سے بشرہ، بشرہ کیا ہے؟ کھال، کھال اگر نظر آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کون سی داڑھی ہے؟ خفیف، خفیف داڑھی ہے تو پھر نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر تخلیل کیا ہوگی؟ خلال کرنا سنت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پھر تو فرض ہو گیا۔ سنت کب ہے؟ اگر داڑھی گھنی ہے اور اس میں سے نیچے کھال نظر نہیں آ رہی تو اب آپ نے اوپر سے دھو لیا داڑھی تک، تو نیچے داڑھی والی کھال دھونا فرض نہیں ہے، بس خلال کر لیں، وہ بھی سنت ہے، نہیں بھی کیا تو نماز ہو جائے گی۔ بات واضح ہے؟ تو سنت کب بنے گی؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ سنت کب بنے گی؟ جب داڑھی کثیف ہے، اور اگر داڑھی کثیف نہیں ہے، خفیف ہے، تو پھر سنت نہیں ہے بلکہ نیچے تک پانی پہنچانا، کیونکہ یہ جگہ بھی ہم نے دیکھا نا، یہ تو چہرے کا حصہ ہے، اور یہ زخم جو ہے یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، یہاں تک تو پانی پہنچانا ضروری ہو جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، آپ کا کس میں حکم میں آتا ہے؟ اچھا، خفیف، ٹھیک ہے۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ، اور یہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی کب سنت ہے؟ اگر خلال کے بغیر پانی پہنچتا ہو، سمجھا لیے؟ یعنی سنت اس وقت کیونکہ وہاں پانی پہنچانا تو فرض ہے، اور اگر آپ کہیں کہ خلال سنت ہے اور خلال کے بغیر پانی نہیں پہنچ رہا، مثال کے طور پہ انگلیاں ایسی جڑی ہوئی ہیں کسی کی
کہ وہ یعنی زیادہ امکان یہ کہ اگر اس نے خلال نہ کیا تو شاید نیچے تک پانی نہ پہنچاؤ، تو پھر خلال کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہو جائے گا. اور اگر پہنچ چکا ہے تو آخر میں خلال کرنا چھوٹی انگلی سے کیا ہے؟ وہ سنت ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر سنت کیا ہے؟ وہ تکرار الغسل الی الثلاث، 3 دفعہ، 3 دفعہ سنت ہے. اور یہ 3 دفعہ کی تشریح پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ 3 دفعہ وہ کہ جس میں ہر عضو پوری طرح ایک دفعہ دھو لیا گیا ہو. یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ پانی ڈالا ہے اس میں پورا گیلا ہی نہیں ہوا تو دوسری دفعہ ڈالنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. تو 3 دفعہ سنت کیا؟ آپ نے ایک دفعہ پورا دھو لیا اور ہر جگہ تک پانی پہنچا دیا، اس کے بعد دوسری دفعہ، اس کے بعد تیسری دفعہ، یہ سنت ہے. اور اگر پہلی دفعہ میں منہ آپ پورا دھو ہی نہیں سکے تو دوسری دفعہ دھونا فرض ہو جائے گا. تو کب ہے 3 دفعہ سنت؟ وہ سنت کہ جس میں ہر دفعہ آپ پورا دھو چکے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبْ، تو یہ تو سنتیں تھیں، یہ کیا تھیں؟ سنتیں. اس کے بعد ہے مستحب. مستحب کا درجہ سنت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، یہ جو ساری ہم نے بتائی یہ کیا ہے؟ سنن مؤکدہ. اور مستحب کیا ہے؟ سنن غیر مؤکدہ. بات واضح ہے؟ تو سنن غیر مؤکدہ کیا ہے؟ وَأَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، نیت بھی کریں، یعنی نیت کرنی چاہیے. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر نیت فرض نہیں ہے اس نے دھکا دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن نیت ویسے کرنی چاہیے وضو کی. اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، تو نماز کی نیت کی طرف اشارہ ہے نا. تو مستحب ہے متوضی کے لیے کہ وہ کیا کرے؟ کہ وہ نیت کرے. اور یہاں علماء نے کہا کہ یہ انہوں نے مستحبات میں لکھا ہے، لیکن فقہ حنفی میں یہ صاحب قدوری ہے، مفتہ بھی قول یہ ہے کہ یہ سنن مؤکدہ میں سے ہے، یعنی نیت کرنا سنن مؤکدہ میں سے ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، یعنی سنن مؤکدہ کا مطلب ہے آپ نیت کریں. اور نیت کا مطلب منہ سے کہنا نہیں ہے، بلکہ جب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو بس نیت ہو ہی جاتی ہے، نیت ہو جاتی ہے. اور کیا کرے؟ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، ایک دفعہ پورے سر کا مسح کرے، ایک دفعہ پورے سر کا مسح کرے. یہ مستحبات میں سے ہے. فرض میں سے کیا تھا؟ کیا تھا شرف صاحب؟ 1/4، 1/4 جو ہے کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے. وَيُرَتِّبَ الْوُضُوء، کیا کرے؟ وضو میں ترتیب وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. یہ ترتیب بھی فرض نہیں ہے. اگر پہلے پاؤں دھو لیے جائیں بعد میں ہاتھ، یہ وضو ہو جائے گا. پچھلی دفعہ میں نے مثال دی تھی اس کی کہ اگر مثال کے طور پہ انسان احرام کی حالت میں اور وضو کی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وضو کرنے سے پاؤں اٹھانا پڑتا ہے اور سطر پوشی کے مسائل ہیں، تو وہ پاؤں کہیں نیچے سے باتھ روم میں وہیں دھو لے اور بعد میں آ کے باقی وضو کر لے. بعد میں آ کے باقی وضو کر لے گا تو پھر اس کا وضو ہو جائے گا. ترتیب فرض نہیں ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ مستحب ہے کہ انسان اسی طریقے پر ہاتھ دھوئے، پھر جو ہے وہ منہ کو دھوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منہ کا ذکر کیا، پھر بازو کو دھوئے، پھر اس کے بعد سر کو دھوئے اور پھر ٹانگوں کو. اور پھر کہا کہ ہاں فیبتدا یا یبتدی بما بدأ اللہ تعالی بذکرہ، جس کو اللہ نے پہلے بیان کیا اس سے پہلے شروع کرے. وبالمیامن، 2 ہاتھ دھونے، دائیں کو پہلے دھوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح کے کاموں میں کیا ہے کہ دایاں پہلے دھویا جائے. والتوالی، والتوالی کیا ہے؟ موالات کہتے ہیں. یعنی بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اگلا عضو پچھلے کے خشک ہونے سے پہلے دھو لیں. لیکن اگر پچھلا خشک ہو بھی جائے تو پھر بھی فقہ حنفی میں اگر آپ اگلا عضو دھو لیں گے وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے وضو کیا ہوا ہے، وضو ہے آپ کا، اور اب آپ نے مسح کیا ہوا تھا جرابوں پہ، یا وہ مسئلہ آ گیا ہے خفین پہ، تو اب آپ وضو ہے آپ کا لیکن آپ صرف جرابیں اتارنا چاہ رہے ہیں. تو اب جرابیں آپ نے اتار دی تو اب آپ کیا کریں؟ جا کے بس پاؤں دھو لیں، جا کے بس پاؤں دھو لیں اور آپ کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ موالات فرض نہیں تھی. موالات کیا تھا؟ فرض. موالات سے کیا مراد ہے؟ خشک ہونے سے پہلے. باقی تو کب کے خشک ہوئے پڑے ہیں، اور اب پاؤں اب دھونے جا رہے ہیں، تو اب پاؤں جا کے دھو لیں، آپ کا وضو برقرار رہے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں یہ نہیں کہ انسان سردیوں میں یہ فائدے کی بات ہو سکتی ہے کہ اب وہ ہے، اس نے کہا جرابیں اتارنی ہے، میں کیا کروں، اب وطر پڑھنے ہیں مثال کے طور پہ، تو جرابیں اتار دی ہیں، وضو تھا پہلے، جا کے اگر وہ ٹوٹا نہیں ہے وہ وضو برقرار ہے تو بس جا کر پاؤں دھو لیے جائے صرف. یہ بات سمجھ میں نہیں نہیں آئی کچھ؟ کیا سمجھ میں نہیں آئی بتائیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں وضو کر لیں. اچھا وضو کر لیا یہاں سے، اچھا یوں پورا، اچھا ہاں ایک جی وضو کر لیا،
میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے جو ہے وہ وضو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. اور آپ نے مثال کے طور پہ ڈبل جرابیں پہنی ہوئی ہیں اوکے. اور آپ نے اس پہ مسح کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس وقت حالت وضو میں ہیں اس وقت، صحیح. لیکن آپ نے جرابوں پہ مسح کیا ہوا ہے. جی جی جی. ابھی پاؤں نہیں دھوئے ہوئے تو اس کے بعد ٹوٹ گیا، پھر مسح کیا. ٹھیک ہے. بات واضح ہو رہی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جرابیں اتار دوں. کیا چاہ رہے ہیں؟ جرابیں اتار دوں. اب آپ نے جرابیں اتار دی، آپ نے تو مسح کیا ہوا تھا، تو وہ وضو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، مسح والا. تو اب آپ نے پورا وضو ریپیٹ کرنا ہے یا آپ صرف جا کر پاؤں دھو لیں تو آپ کا وضو برقرار رہ جائے گا؟ اگر آپ وضو سے تھے پہلے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جرابیں اتار دیں اور آپ نے جا کر صرف پاؤں دھو لیے، تو اب آپ باوضو ہیں. آپ کیا ہیں؟ باوضو ہیں. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وطر پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پورا وضو جرابیں اتارنے کے بعد دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جرابیں اتارتے وقت آپ کیا ہیں؟ وضو سے. باوضو ہیں. اب سر وضو ہیں. جی جی. مطلب پورے وضو سے ہیں لیکن فرش کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے، پانی لگا جس کی وجہ سے اسکن کے اوپر پانی آ گیا، کیونکہ ڈبل جراب پہنی ہوئی ہے، اسکن پہ پانی آ گیا. بس جراب اتار کے پاؤں دھو لیں. جراب اتار کے پاؤں دھو لیں. بس اگر آپ کا وضو ہے، وضو ہے نا، ہاں اس وقت تھا نا وضو، ہاں جرابیں اتارے پاؤں دھو لیں. اینڈ دین پھر دوبارہ ساکس پہنیں. دین دوبارہ ساکس پہنیں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ بات میں بتا دی، یہ مسح والا وضو ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے تو نہیں بیٹے بات نہیں سمجھے، یعنی میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں. میں انہی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، میرا وضو تھا، لیکن میں فرش پہ ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ میرا پاؤں سے پانی ساکس کے اندر جا کے میری اسکن کو ٹکرا گیا. اب میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا کیونکہ میں نے تو آلریڈی مسح کیا ہوا تھا، یعنی وضو تھا، لیکن میں واش روم گیا، وہاں سے جب واپس آیا تو میں نے وضو کیا اینڈ دین مسح کر لیا. اب میں ساکس اتار کے دوبارہ وضو اگر پاؤں دھو لوں گا تو میرا دوبارہ پورا وضو ہو گیا. یہ مطلب ہے. یہی مطلب. یو رائٹ. آپ ٹھیک. بات واضح ہو رہی. یہ توالی کا مطلب ہوتا ہے. یہ کس کا مطلب ہے؟ توالی کا. تو یہ ایک فائدے کی بات ہے، اس کا ہو سکتا ہے. مسح الرقبہ، گردن کا وضو کرنا، باقی مسح کرنا ائمہ کے ہاں نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں یہ کہ کر لیا جائے تو سنت غیر مؤکدہ ہے. اور اس میں خود فقہائے احناف میں بھی اختلاف ہے کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن صاحب قدوری نے انہیں سنن غیر مؤکدہ میں شمار کیا. بس یہاں تک جو ہے وہ مستحبات اور سنن مکمل ہو گئے. یہ وضو کی سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں. آئندہ ہم یہ پڑھیں گے کہ وضو ٹوٹتا کیسے، وضو ٹوٹتا کیسے ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی بات ہمارے سامنے آ جائے گی. کیا چیز؟ ہاں پاؤں دھونا دائیں سے چاہیے. صرف جو منہ ناک میں ڈالنے والا پانی ہے نا، اس کے بارے میں کہا وہ بائیں سے. اگرچہ دونوں سے ہو سکتا ہے، یعنی دھونا کوئی برا کام نہیں ہے کہ اس کو بائیں سے کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ فرض ہو، اس کا حکم اور ہے. ہاں اس کو بائیں سے دھویا جائے گا، لیکن یہ جو کام ہے، یہ پاؤں دھونا اور یہ سارا کچھ، یہ دائیں سے کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. ترتیب جو ہے وہ آپ نے کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو اس میں تو صرف 4 چیزیں ہیں. سنن جو ہے ان کی ترتیب جیسے ہم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے، وہ بھی یہ ترتیب فالو کرنا بھی سنت ہے. یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ ترتیب سب سے پہلے ہاتھ دھونا، جیسا ہے نا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء قبل ان يغسله 3 مرات. تو سب سے پہلے یہ ہے. اس کے بعد مزمزہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد استنشاق ہے، کلی ناک میں پانی ڈالنا. اس کے بعد پورا منہ دھونا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مرفقین تک ہے. اس کے بعد مسح ہے، اور اس کے بعد پاؤں کا جو ہے وہ غسل یا غسل ہے. جیسے آج کل باتھ روم میں ہی بیسن لگے ہوئے ہیں، وہیں سارا آپ فارغ ہو کر کے وضو کرتے ہیں، تو وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں بیت اللہ میں؟ دیکھیں اس میں 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے نا جس کو مرحاض کہتے ہیں، وہ صرف وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان بیٹھ کے قضاء حاجت کرتا ہے. اگرچہ بنا دی گئی نا اس طرح کی ساری جگہیں، تو اصلاً جیسے پرانے زمانے میں جب یہ نہیں ہوتے تھے تو اس میں کیا سنت تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے پھر، یعنی جو جگہ آ گئی ہے وہاں بسم اللہ پڑھ کے انسان وہاں داخل ہو جائے گا جہاں قضاء حاجت اس نے کرنی ہے. ٹھیک. اب علماء نے کہا کہ بہت سے علماء نے، کچھ لوگوں نے گنجائش دی ہے کہ آپ باتھ روم کے اندر اگر اس جگہ سے اٹھ چکے ہیں، کون سی جگہ سے؟
کہ وہ جو قضاء حاجت کی جگہ، اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آگے شفٹ ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ، تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ اگر آپ داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں گے باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے، تو وہ سارے بسم اللہ کا وہ جو بعد میں آپ نے کام کرنا ہے اس کی جگہ اس کی نیابت ہو جائے گی. یعنی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا باتھ روم داخل ہونے سے پہلے دعا، اور آپ کا وضو کا بھی ارادہ ہے، تو اسی وقت آپ نے کیا پڑھ لیا؟ بسم اللہ. تو وہ بسم اللہ ادھر بھی کفایت کرے گی، اور وہاں ایک دفعہ دل میں آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ دل میں پڑھ لیں، بہتر یہ. اچھا سر، ابھی جیسے آپ نے یہ کہا کہ کفار ہے، اس کے لیے دل کے اندر یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور یہ بھی ہم میں شامل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. اب سپوز جیسے پچھلے دنوں فرانس کے بادشاہ کا ایک مصیبت چل رہی تھی، تو اس میں بعض اوقات دل میں خیال آتا تھا، میں اپنے ہی کہہ لیں چلیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے جیسے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا، تو وہ دیٹس رانگ. نہیں، یہ تو ٹھیک ہے. اصل میں کفار دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ایٹ وار ہیں، حالت جنگ میں ہیں، تو یہ لوگ تو حالت جنگ میں ہیں، جو حکمران ہیں. یہ ذہن میں آتا تھا کہ ہم ہاتھ سے نہیں کر سک رہے، زبان سے، ہاں، تو اپنے دل میں تو خیال ہاں، ایسے لوگوں کے متعلق تو بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی. ان کو تو بد دعا دینی چاہیے. اچھا، دوسرا سوال ہاں، یہ دوسرے ہے، ہاں جن کو نہیں دینی چاہیے وہ عام کافر ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے ایک نشست میں کہا تھا کہ نیت جو ہے نا وہ تو پھر نیت میں یہ بھی ہو جائے گا کہ پنکھے کے نیچے اور فلانا، یعنی ہاتھ اٹھائے 2 رکعت نیت ہے، فلانا ہے، یہ ہے. تو ابھی آپ نے کہا نیت کا کرنا ذہن میں ضروری ہے، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ نیت سے مراد ہے ارادہ. نیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کو. تو جب آپ صلاح کے لیے چلے گئے تو بس یہی ارادہ، یہی نیت، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے. بس جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیے یہ حاضر ہونا چاہیے کہ میں با جماعت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بات حاضر ہے، اور میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی فرائض، یعنی یہ بات حاضر. با جماعت کا مطلب ہے امام کے پیچھے، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ہاں، نماز ظہر جو بھی ہے. تو یہ کئی لوگوں کو حاضر نہیں رہتا، تو کچھ فقہا نے کہا کہ حاضر کرنے کے لیے اگر منہ سے بھی انسان کہہ لے تو اس کی گنجائش ہے. وہ اس وجہ سے کہ کئی دفعہ باقی انسان سوچتا سمجھتا آ رہا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا. تو اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اس کے دل میں کچھ بھی حاضر نہیں تھا نا، تو اس میں نماز باطل ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو لہٰذا اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تکبیر تحریمہ کے وقت دماغ حاضر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ بول لیں تاکہ وہ حاضر ہو جائے. اگر آپ کے بولے بغیر دماغ حاضر ہے تو بالکل کوئی ضرورت نہیں. بولتے بھی بندہ کچھ دیکھو میں کچھ بات بول دیتا جلدی میں، ہاں، وہ پھر درست ہے کہ دل میں نیت کو ظہور کی ہے، زبان سے آپ کیسا نکل گیا اور آپ نے بات کو یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. اچھا، یہ پچھلے درس میں میرا سوال ہے کہ وہ پچھلے درس میں نے بتایا تھا علم کا جو علم و اول، تو اس میں وہ علم کیا؟ اس میں علم کے بارے میں پچھلے درس بتایا تھا. اچھا، علم یرو، علم یرو پہ آپ نے اولم بھی بتایا تھا، وہ واو درمیان میں ہے، وہ اور جگہ پہ. ہاں جی. تو وہ اس میں وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جو سورۃ الملک میں جو ایک آیت ہے کہ اولم یرو الی الطیر فوقہم، اس میں آخر میں اللہ نے کہا انہ بکل شیء بصیر، اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اس پہ کیسے مطلب وہ آیت سے مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پرندوں سے سمجھا رہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اس سے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لیے مسخر کر دیا سارا کچھ. دیکھ کے بتانا پڑے گا. رب پوچھ رہے ہیں آپ بکل شیء بصیر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھ کے بتانا پڑے گا، ابھی حاضر نہیں. دوسرا سوال یہ جو ہم پہلے درس میں بات ہوئی تھی کہ وہ جو اولو الالباب ہیں، تو اس میں یعنی کہ وہ اس میں سوال یہ ہے کہ وہ مطلب وہ اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے نیک لوگ ہیں. تو جب وہ غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھی آخرت کی زندگی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس میں یہ چیز سوال آ رہا تھا کہ بھی یہ تو نیک لوگ ہیں، تو یہ کیوں آگ کے عذاب سے کیوں پناہ مانگے؟ تو وہ تو نیک ہی لوگ ہیں. مطلب ہاں، نہیں، بات آپ کی درست ہے. دیکھیں، نیک لوگ ہی آگ کے عذاب سے پناہ مانگیں گے نا. جو نیک نہیں ہے وہ تو یعنی انہوں نے آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ جھوٹی حجتیں ڈھونڈی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو بدکار ہوگا وہ کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں ایسا اعتقاد رکھے گا کہ میں بچ ہی جاؤں گا کسی طریقے سے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی نیکی کا ذوق نہیں ہوتا، انہیں اپنی نیکی کے قبول ہو جانے کا یقین نہیں ہوتا، لہذا ان کے دل میں اندیشے رہتے ہیں، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت قدرت ہے اور ارادہ ہے اس کی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانا اصلاً اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ ہے، اور عمل جو ہے وہ
بس ایک ظاہری سبب ہے، باقی اللہ کی مشیت ہے. لہذا جب یہ سب باتیں وہ اپنے ذہن میں حاضر رکھتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر عذاب سے نہیں بچا جا سکتا، تو گویا ان کے لیے ان کی نیکی کل عدم ہو جاتی ہے. کل عدم سے مراد ہے گویا وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، نیکی کر رہے ہیں لیکن نیکی پہ اعتماد نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے. اور مانگنی چاہیے. ہاں وہ تو مانگنی چاہیے، جب رسول اللہ نے مانگی ہے تو ویسے بھی آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ ساری دن گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے رہتے ہیں، رات کو عبادات کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے سحری کے ہیں. وقت کافر جو ہے نا وہ پریشان ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ مطلب سارا دن جہاد میں پھنسے رہتے ہیں، رات کو عبادات کرتے ہیں اور مارننگ جو ہے نا پھر استغفار کر ہوتے ہیں، تو کس چیز کے استغفار کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ایک سرپرائز ورڈ تھا. سواک کے اندر آپ اعلیٰ سواک کی بات کر رہے تھے، تو اگر ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں تو کیا سنت پوری ہو جائے گی؟ ہاں آدھی سنت پوری ہوگی. ایک ہے سنت سواک کی، یعنی دانتوں کو صاف کرنا، وہ سنت ہو جاتی ہے انگلی سے بھی. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی شے اویلیبل نہیں، وہ انگلی سے یوں کر کے اور زبان پہ ایک آدھ دفعہ یوں کر لے تو سنت وہ ادا ہو گئی. تو لہٰذا وضو کرتے ہوئے یہ تو انسان کرے تاکہ سنت. اور ایک ہے آلہ مسواک کا مسنون ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ سنت دوسری ہے. اس میں آلہ سواک جو اس وقت استعمال ہوتا تھا وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے کسی درخت کی، اور اراک آتا ہے حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراک کے درخت کا استعمال فرماتا ہے. اس کو پیلو کا اسی کو کیا ترجمہ ہے اراک کا میرا خیال ہے. تو وہ اگر استعمال ہوگا تو دوہری سنت پہ عمل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو اصلاً جو سنت جاری فرمائی ہے ہر نماز کے موقع پہ وہ انگلی سے بھی ادا ہو جاتی ہے، وہ انگلی سے بھی ادا ہو جاتی ہے. لیکن اس میں آلہ سواک بھی وہی رکھا جائے، اس کو مسواک کہتے ہیں، وہ آلہ سواک ہے، ٹھیک ہے. مسواک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک مسواک مسنون ہے، ٹھیک ہے. تو وہ وہی ہے. اس کے لوگ فوائد بھی بتاتے ہیں بہت سے کہ وہ اس سے بہتر ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے سواری پوچھ سکتا. ہاں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. جزاک اللہ خیر. السلام. آپ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی. شاہ رخ صاحب آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں؟ یہ وہ جب آپ وہاں اچھا